الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو دعائے سلامتی امام زمانہ کے ساتھ آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين صلوات محمد وآل محمد دعا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس خلیل سے بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرمائے، پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے، پروردگار ہماری حاجات کو پورا فرمائے، پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جنہوں نے بھی التماس سے دعا کہا ہے پروردگار دل و گراز بہتر جانتا ہے، تمام تر مومن مومنات کی چاہے شرعی حاجات کو مقبول و منظور فرمائے، منتقم خون حسینی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما دے اور ان کی زیارت سے مشرف فرما دے اور ہم سب کو ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما دے، اور یقیناً دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، اور پروردگار ہمیں بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرما، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 3 روزہ ایک سلسلہ مجالس بسلسلہ شہادت اور ایام فاطمیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج تیسری اور آخری اس سلسلے کی مجلس ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ میں نے کل معاملہ یہاں تک چھوڑا تھا کہ مباہلہ کی آیات جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اس کے بعد یہاں تک نتیجہ لے کر ہم کل جو ہے وہ آپ سے رخصت ہوا تھا کہ اگرچہ انویٹیشن دے کر رسول خدا نے بلایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے حبیب نے، اللہ کے رسول نے قیامت تک کی انسانیت اور بشریت کو پیغام دیا کہ اگرچہ دعوت شدہ ہو، انوائٹ کیا گیا ہو تمہیں، تب بھی در علی سے آؤ گے تو رسول ملے گا۔ کل کا خلاصہ جو
اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ پورے کا پورا نتیجہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. یہ ایک اللہ رب العزت کا انتظام تھا دنیا کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ وہ علماء نجران جاتے ہیں وہاں پر اور پھر سب کے پاس جاتے ہیں, مختلف دروں پہ جاتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزاج رسول کو جانتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو دریری پر آنا پڑتا ہے اور تب ان کا استقبال ہوتا ہے اور ان کی ملاقات رسول خدا سے ہوتی ہے. اب ظاہر ہے یہ ہمارے لیے تو ایک فارمولہ ہے کہ جانا چاہتے ہو در رسول پر تو اگر تو انوائٹ شدہ ہو تب بھی علی کے در سے جاؤ گے, اور اگر اپنی مرضی سے منہ اٹھا کر جانا چاہو تو پھر تو بھول ہی جاؤ نا کہ رسول تک پہنچ پاؤ گے علی علیہ السلام کے در کے علاوہ. اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان کے دو گروپ بن گئے تھے نا علماء نجران کے. میں جلدی سے تھوڑا آگے بڑھوں گا تاکہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے. علماء نجران کے دو گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ اس نے کہا کہ یہ نشانیاں پوری ہیں پاران کی چوٹیوں پر جس کا نزول ہونا تھا وہ ہو چکا, یہ نور محمد مصطفیٰ ہے, نبی کے بعد یہ اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, یہ وہی, اور پوری کی پوری نشانیاں کتابوں سے نکال کر دے دی. دوسرا کو پڑھنے نہیں, ابھی ہمیں کچھ شک ہے, کچھ ڈاؤٹ ہے, تو ہم جا کر میک شور کریں گے. ایک گروپ بن گیا, ڈیلیگیٹ بن گیا, وہ مدینے میں آ گیا. اب سارے یہاں پر وہ بالآخر توسط علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب جو ڈائیلاگ شروع ہوا نا تو وہ ڈائیلاگ آہستہ آہستہ آرگومنٹ میں تبدیل ہو گیا, بحث مباحثہ, ڈسکشن. وڑے ہوئے تھے کس بات کے اوپر؟ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اب رسول خدا نے تحمل سے کام لیا. جواب دے سکتے تھے, نہیں دیا. کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ جب تک وہی نازل نہ ہو جائے. یہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے. اچھا مجھے عادت سی بنی ہوئی ہے کہ میں بیچ بیچ میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا باہر نکل کے پھر واپس آتا ہوں, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اب بعض لوگ جو ہے نا چونکہ پیغام ہے نا یہ پوری دنیا تک دینا, آئندہ نسلوں تک دینا, جوانوں کو بھی دینا, عامت الناس کو بھی دینا, ہم نے محدود تھوڑی رکھنا. یہ تو وہ خزانہ ہے جس کو جتنا لٹاؤ اتنا اضافہ ہو جائے گا. کہتے ہیں علم کی زکوٰۃ کیا, اس کو پھیلانا. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا, تو علم کی زکوٰۃ کیا کہ اس کو پھیلانا, جتنا پھیلاؤ گے اتنا ہی زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ باتیں بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آگے ان کو بتا سکیں. اچھا اب رسول خدا نے تعامل سے کام لیا ہے. کیوں؟ کیا وہ لوح محفوظ کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو احتمالات ہیں نا, دو احتمالات کس چیز کے. یہ جو سورہ الحمدللہ رب العالمین, سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کس نے کہا تھا؟ خطبہ نکاح رسول خدا میں حضرت ابو طالب نے. توجہ ہے. تو دو احتمال ہے نا. پہلا احتمال کیا ہے کہ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح میں الحمدللہ رب العالمین کہا, اتنا پسند آیا خدا کو, خدا نے کہا مسلمانوں تم ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھو گے اسے. جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال کیا ہے؟ کہا دوسرا احتمال یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی نگاہ لوح محفوظ میں موجود قرآن پڑھ رہی تھی. تو قرآن کے نزول سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے, اس میں الحمدللہ رب العالمین موجود ہے. دو احتمالات ہیں. تو جانتے تو ہیں لیکن کیا ہے, ظاہر ہے یہاں پر تعامل سے کام لینا, جلدی نہیں کرنی. یہ نہیں ہے کہ جناب جو فوراً اپنی طرف سے جواب, تاکہ دنیا والوں یاد رکھو رسول خدا اپنی مرضی سے کا نام نہیں کرتے جب تک کہ وہی خدا نازل نہ ہو جائے. اور یہاں پر یہ سنت رسول اور اولیاء کا وتیرہ بھی یہی ہوتا ہے. یہ جو صبر ہوتا ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. شرح صدر بہت ضروری ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک طالب علم تھا, وہ ایک عالم دین کے پاس جا کر وہ کہتا کہ آغا مجھے اس میں اعظم بتا دیجیے. اچھا یہ بہت سارے آج ڈسکشن کہیں ہو رہی تھی تو کچھ سوالات ہیں ان کا میں اسی میں جواب بھی دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ آغا مجھے ایک اسم اعظم سکھا دیجیے. تو وہ بزرگوار انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اسم اعظم دیا جائے, تو مہربانی ایسے تک نہ کیے گا. اس نے کہا نہیں چلا, جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں, مجھے اسم اعظم چاہیے. اب 2 واقعات ملتے ہیں, میں صرف ایک سنا کر اتفاق کروں گا. اب بالآخر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر یہ چلا کر کے آؤ نا, 40 دن تک کچھ پڑھ کے آؤ. مطلب انہوں نے کہا بھی ٹیسٹ تو کر لو. وہ 2 سال تک اسے اسی طریقے سے مختلف وظائف پر لگاتے رہے, یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, وہ پڑھ کے آتا رہا. بھائی اس میں حاصل جو ہے وہ فقط جسمانی مشقت سے تھوڑی حاصل ہوتا ہے, لیکن اس نے سمجھا کہ ایسے ہی انعام مل جاتا ہے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ وظیفوں پہ لگ جاتے ہیں کہ بھئی
یہ پکڑ لیں گے تو ساری کائنات کے راز ہمارے پاس آ جائیں گے. بھائی اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس لیے سوچا بھی نہ کرو جب تک وہ شرح صدر اور کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہ ہو. اور اسی لیے کہتے ہیں استاد ضروری ہوتی ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں اسی لیے امام ضروری ہوتا ہے. وہ دیکھ کر بتاتے ہیں, وہ آنکھوں کے اندر جا کر نا دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر کیپیبلٹی کیپیسٹی ہے یا نہیں. اب اس نے اصرار کیا, 2 سال کے بعد انہوں نے کہا اچھا چلو میں اس کو ایک اور طریقے سے آزماتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, بلاغت تنگ آ کر نا ایک پاکٹ دیا لفافہ اور کہا کہ یہ لو اس میں آزمائیں, فلاں شہر میں جاؤ, میرا ایک دوست رہتا ہے عالم دین ہے, اس کو جا کر دینا, وہ کھول کے جو اس میں عزم پڑھ کے سنا دے. اب اس نے جناب لیا لے کے نکلا, بڑی کہ 2 سال کی محنت کام آ گیا, اس میں عزم مجھے مل جائے گا. اب جب راستے میں پہنچا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کو میں جانتا ہوں, وہ تو پڑھا لکھے نہیں ہیں, پڑھنا جانتے نہیں. اب میں وہاں پر جاؤں گا اور جا کر ان سے کہوں گا, وہ کھولیں گے, وہ پڑھ کے بتائیں گے, پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا, تو پڑھنا تو بلاخر پھر بھی میں نہیں ہے, اور اتنی دور جاؤں زحمت کروں, کیا ضرورت ہے, ابھی کھولتا ہوں پڑھتا ہوں, گھر میں جا کے سوتا ہوں. اس نے لفافہ کھولا تو اندر سفید کاغذ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ آدھی رات کو واپس آیا, آ کر مارکیٹ شروع کی, اس نے جگہ ٹکرے دروازے کے اوپر, تم جھوٹے ہو, تم یہ ہو, وہ صبر نہیں ہوتا نا, تو پھر علماء کی بعض باتیں سمجھ نہیں آتی تو 1 منٹ میں گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہیں. سمجھ تو لو نا معاملہ کیا کر. اس نے جناب پورا محلہ اٹھ گیا, بھائی ہوا کہ ہم نے کہا یہ جھوٹا عالم دین ہے, 2 سال مجھے گھماتا رہا, اور اب جناب جو ہے مجھے یہ خالی کاغذ پکڑا دیے, جناب جو ہے مجھے کہا تھا کہ جاؤ جا کے فلاں دے دینا. وہ آدھی رات کو بیچارے عالم دین اٹھ کر باہر آئے, انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے, کیا ہوا تمہیں؟ کہا آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں جا کر وہاں پر دوں اور وہ کھول کے بتائے گا, تو یہ تو میں نے کھول کے دیکھا بیچ میں خالی ہے. کہا میں نے تجھے کہا تھا نا تمہارے اندر کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے تجھے امانت دی تھی اس شہر سے اس شہر تک, تم اس میں خیانت کر بیٹھے ہو, اور اسم اعظم کے ذریعے اللہ کی کائنات کے راز مل جائے تو کیا کرو گے؟ تم سے وہاں تک امانت جو ہے نا وہ سنبھالی نہیں جا سکتی, تم نے راستے میں کھول لی, تو اب تمہیں اسم اعظم مل جائے اور کائنات کے راز اگر تم جو ہے نا وہ جان دو تو کیا کرو گے؟ اب یہ وہ ہستیاں ہیں رسول خدا سے لے کر ائمہ علیہ السلام کے جو امین ہیں. ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا کائنات ابن ابی طالب کی, یا امینہ وحی اللہ, السلام علیکم یا امینہ وحی اللہ, کی زیارت امین اللہ وہی پر ہے. امینہ وحی اللہ وہی ہے, امانت ہے, لیکن امانت کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں لیکن کلام کب کریں گے جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی, اجازت ملے گی, یہ پروٹوکول کا تقاضا. اور دوسرا بڑا صریح واقعہ ہے, وہ اس طرح سے ایک شخص آ کر بڑا تنگ کرتا تھا کسی بزرگوں کے, بزرگوں مجھے آپ اس میں اعظم بتا دیں, اس میں اعظم بتا دیں, وہ نہیں بتاتے تھے. ایک دن وہ گھر میں آئے اور وہ اسی عالم دین کے پاس, کہا تم بڑے ظالم ہو. عالم دین سے یہ بندہ کہہ رہا آپ بڑے ظالم ہیں. کہا کیوں؟ کہا آج میں نے دیکھا کہ پولیس والے ایک مظلوم بوڑھے کو پیٹ رہے تھے, مار رہے تھے, لہو لہان کر دیا تھا, اور بیچارہ پکار رہا تھا, اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا تھا. میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا تھا, اور چونکہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اور آپ جانتے ہیں تو ظالم آپ ہیں, اور یہ سارے کا سارا گناہ آپ کی گردن پر. انہوں نے کہا میں نے کتنی مرتبہ تجھے کہا کہ تمہیں اس میں اعظم ہضم نہیں ہوگا, کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر جاننا چاہو تو پھر تمہیں بتاؤں, یہ اسم اعظم دنیا کے معاملات کے حکومتوں کو حصول کے لیے نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس کوئی پاور بھی ہو تو وہ دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہوتی. بھائی یہ کچھ ہوتے ہیں راز پروردگار, جو حاصل ہو جائیں تو سینے میں رکھ کے دبانا پڑتے ہیں, ان کو اولیاء خدا کہا جاتا ہے. کہا میں نے تمہیں کہا نا کہ تمہارے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا کیا مطلب؟ کہا جس بوڑھے کو پولیس والے مار رہے تھے اور وہ چیخو پکار کر کے مدد کے لیے بلا رہا تھا, اور جس پر تجھے ترس آیا اور آ کر تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے, وہ میرا استاد ہے جس نے اسم اعظم مجھے سکھایا ہے. اگر پولیس والوں کے خلاف استعمال کرنا ہوتا وہ خود کر لیتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ جہاں پر ایکسس ملا تو فوراً جناب اس کا بیڑا غرق ہو جائے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, اس کو حکومت مل جائے, اس کی حکومت چلی جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ اگر مل جائے کسی کو, اگر ہو, لیکن اگر کوئی اس کا مس یوز کرے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر کہتے ہیں نا جیسے رب جانے تو حسین جانے, آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا رسول خدا نے جو ہے تعامل سے کام لیا. اللہ رب العزت نے وحی نازل کی, مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ من تراب. کہا کہ عیسیٰ کی بات کرتے ہو, باپ کے بغیر پیدا کیا. میں نے آدم کو تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا. اس کی مثل جو ہے وہ کہ میں نے خاک سے بنایا ہے. یعنی اگر تمہارے وہ قول کہ حضرت عیسیٰ چونکہ باپ کے بغیر پیدا ہو اللہ کے بیٹے, تو پھر تو حضرت آدم کو بڑا بیٹا ہونا چاہیے, بلکہ اصل مستحق تو وہ ہوں گے. اب آرگومنٹ شروع, ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ یہ ایروگنسی. دیکھیں آرگومنٹ سے ایروگنسی, یہ جو جہالت ہوتی ہے نا, میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, جہل کسے کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں جاہل انسان. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, کہا کہ اگر کوئی جاہل سے بحث کرنا قالوا سلام, سلام کر کے منہ دوسری طرف کرو, یہ حکم ہے. جاہلتا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الجاہل کالمی ولو کان الحی, العالم کالحی ولو کان المی. کہا عالم جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور جاہل زندگی میں ہی مردہ ہوتا ہے. اور مردے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ مردے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قمیض پھاڑ کے اتارتے ہیں نا, اکڑا ہوا ہونا, اکڑ جانا. ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا جب مردہ اکڑ جاتا ہے, اب فلیکسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جاہل کی مثال مردے کی سی ہے, وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے. جتنے دلائل لے مانتے ہی نہیں ہے, میں نہ مانوں. تو ایسے جاہل ملے تو ان کو قالوا سلاما. اب انہوں نے جہالت دکھائی. یہ جو عیسائی تھے نا, پہلے تو آرگومنٹ, پھر ایروگنسی پہ آ گئے. بھئی دلیل آ رہی ہے تو مانو, نہیں مان رہے. اللہ رب العزت کا پھر لہجہ بدلا, کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا کہ اب یہ نہیں مان رہے, اب یہ ایروگنسی پر اتر آئے ہیں, اب یہ جہالت پر اتر آئے ہیں, اکڑ گئے ہیں. تو ان کو کہو, پھر اس کا بھی ایک توڑ ہے, اس کا بھی ایک حل ہے. وہ کیا؟ ان کو کہو کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. تم اپنی خواتین کو لاؤ, یہاں پر بیٹی نہیں ہے یا بیٹیاں نہیں ہیں, اپنی خواتین کو لاؤ. سیدۃ النساء العالمین ہے فاطمہ الزہرا. کائنات کی جتنی خواتین ہیں ان کی سردار کا نام ہے فاطمہ الزہرا. سوال کیا تھا نا, کہا یا رسول اللہ یہ سیدۃ النساء العالمین تو قرآن میں لقب ہے بی بی مریم کا. کہا فی زمنہا, وہ اپنے زمانے کی سیدۃ النساء العالمین تھی, اور میری بیٹی فاطمہ اول و آخر کے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے. فرق ہے, وہ اپنے زمانے کی تھی, یہ زمان و مکان سے مبرہ ہے. یہ تو آدم کی خلقت سے پہلے سے سیدۃ النساء العالمین ہے, قیامت تک کے لیے. اور پھر خاتون محشر ہے, خاتون جنت ہیں, قیامت کے دن بھی سیدۃ النساء العالمین یہی ہے. اب کہا کہ جناب جو ہے نا وہ لے آؤ, کر دیا. اچھا میں اب جلدی سے آگے بڑھوں گا تاکہ اس چیپٹر کو کلوز کر کے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. اب جب مباہلہ کا اعلان ہو گیا, دو تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر مدینے والوں کو بڑی بے چینی اور بے قراری ہوئی, اور ساری رات دعائیں کرتے ہیں, یا لیتنی یا لیتنی, اے کاش اے کاش اے کاش. ایک تو جب کہا تھا نا کل علم اسے دوں گا جو قرار غیر فرار ہوگا, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, ساری رات دعائیں کرتے رہے, پروردگار میں پروردگار میں پروردگار میں. یہاں دعاؤں سے معاملہ تھوڑی ہوتا ہے, انتخاب پروردگار ہے, خدا جانتا ہے. اچھا لیکن اگرچہ ظاہری دلائل بھی بتاتا چلوں, اب ظاہر دعوت وقت میں گنجائش نہیں ہے, ظاہری طور پر بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا نا. مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے علاوہ ہوتا بھی نہیں ہے, چارہ بھی کوئی نہیں ہے نا. اب ظاہر ہے وہ میں چلے جلدی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اب جلدی سے بات کرتا ہوں, بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ. کوئی مطلب گھبرائیے گا نہیں, غلط بات نہیں کروں گا, لیکن بڑی پیاری سی حقیقی بات کروں گا, لیکن بہرحال اس میں ایک تنقید کا پہلو نکلتا تو کیا کریں. اب مولا کائنات کا شب ہجرت رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی آج کی رات میرے بستر پر سو جائیے, اور امانت واپس کر کے مدینے آنا, میں آپ کا انتظار کروں گا. ایسے ہی تھا نا, کیا رسول خدا کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس تھی؟ کوئی اور چوائس تھی؟ بھائی تلواروں کی جھنکاروں میں سونا کوئی آسان کام ہے؟ ننگی تلوار, گولی چلتی ہے نا, اللہ نہ کرے خدا کرے کہ نہ دیکھیو کہیں قریب سے, یہ جو گولی کی سرسراہٹ ہوتی ہے نا جب نکلتی ہے تو جان نکل جاتی ہے بندے کی. سننا آسان ہے لیکن کسی نے تجربہ کیا تو اس سے پوچھیے. اور ایسی تلواریں بھائی کربلا میں اگر جائیں نا تو وہ شب عاشور کو تلواریں لے کے پورا وہ کرتے ہیں, وہ جب تلواریں نکال کر ایسی ٹکراتے ہیں نا تو اس سے بھی دل دہلتا ہے بندے کا, جو شب عاشور وہاں پر ان کو پتا ہوگا. ایسے تھوڑی ہوتا تلوار اور ننگی تلواریں لے کر کفار کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا مطلب کوئی اور چوائس ہے رسول خدا کے پاس؟ اب دو دلیلیں دیتا ہوں. نمبر ایک, تلواروں کی جھنکار میں نے بات کی نا, نمبر ایک وہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر سورہ جمعہ کی آیت ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس زمانے میں جو تجارتی قافلے آتے تھے نا, یہ آج کے زمانے کے تجار لوگ جو کاروباری لوگ ان کے بھی پیغام دینے لگا ہوں, چونکہ سورہ جمعہ میں خداوند نے متعلق کہا اور ریمائنڈ کروایا, اور اسی لیے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ وذروا البیع.
بند کر دو دکانوں کو اور جاؤ. اور پھر آخر میں کہا کہ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا میں ہوں، گھبراؤ نہیں، میں ذمہ دار ہوں. اس زمانے میں ہوتا کہ تجارتی قافلے آتے تھے، مکہ سے جاتے تھے، ظاہر ہے جو ہے نا وہ اپنا شام اور شامات سے آتے تھے، مکہ اور مدینہ. اب ہوتا یہ تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو والی بات ہوتی تھی کہ جو مکہ سے قافلہ گیا ہے یا مدینہ سے جو قافلہ گیا ہے شام، وہ شام جا کر جنس بیچے گا اور وہاں سے جو جنس لے کر آئے گا وہ یہاں پر لا کر بیچے گا. اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب وہ آتے تھے، اب ظاہر ہے مثال کے طور پر سردیاں آ رہی ہیں اور ایک تجارتی قافلہ ہے شام سے موٹی ابائیں لے کر نا، وہ جو اونٹ کی کھال کی بنی ہوتی ہے وہ شام والے ہی بناتے تھے. یہاں پر ڈیزرٹ تھا، رات کو سردی ہوتی تھی بے شک 2-3 مہینے کی، لیکن سخت سردی میں مثال دے رہا ہوں. اب ظاہر ہے ہر کسی کو انتظار میں ہے کہ وہ نئی جنس آنی ہے، میں نے خریدنی ہے. اب شام سے جو ہے نا وہ قافلہ آتا تھا، جب آتا تھا تو وہ اعلان کرتا تھا کہ قافلہ پہنچ گیا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ ہر کوئی انتظار میں ہوتا تھا کہ قافلہ ہے تو میں دوڑ کر جاؤں، پہلے خریدوں، فرسٹ کم فرسٹ سرو. پہلا ختم ہوگی جنس تو پھر اگلے قافلے کا انتظار کرنا پڑے گا. آج کے زمانے میں تھوڑی بھی اس دکان سے اگلی دکان سے لے لو. اب وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ قافلہ آتا تھا پھر قافلہ چلا جاتا تھا اور دوبارہ جب قافلہ آئے گا تو جنس ملے گی. تو ظاہری طور پر یہ بیچارے حق بھی جانب تھے. آج جو لوگ دلیلیں دیتے ہیں نا کہ اب بزنس کا وہی ٹائم ہوتا ہے، کاروبار پیک پر ہوتا ہے، یہی تو ایام ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے بندگان خدا نے تو پوری ڈیٹیل میں سمجھایا اس لیے ہے. اس کی بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی قصوروار لوگ نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیوں ان کی مذمت کی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ہوتا کیا تھا کہ جب وہ آتے تھے نا تو تجارتی قافلے کا کیسے پتہ چلتا تھا کہ تجارتی قافلہ آ گیا؟ آج کی طرح ٹی وی میں اشتہار تھوڑی دیتے تھے کہ شام سے قافلہ آ گیا ہوگا، یا واٹس ایپ پر میسج تھوڑی کرتے تھے، یا ٹویٹر پر جناب جو وہ جا کر تھوڑی اعلان کر دیتے تھے کہ پورے شہر کو پتہ چل جائے، یا فار ایگزامپل بل بورڈ کے اوپر لگا دیتے تھے کہ جناب نئی جنس ہے، جیسے کارخانے والے آج یہاں پر ایڈورٹائز کرتے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا، جب شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہ ڈھول کی آواز ایک خاص ہوتی تھی، جیسے معروف ہوتا ہے نا ظاہر موت کا اعلان ہوتا ہے، ویسے ہی تجارتی قافلے کی آواز ہوتی وہ نکالتے تھے. اب جو ہی لوگوں کے کانوں میں پہنچتی تھی تجارتی قافلے کی آواز، یعنی ڈھول کی آواز، تو وہ کیا کرتے تھے؟ رسول نماز میں تھے، رسول خدا نماز میں تھے، رسول خدا نماز میں تھے اور ان کے کانوں میں ڈھول کی آواز آئی، وہ رسول خدا کے تارکو کا قائمہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو میں کہوں گا بھائی جن کے قدم ڈھول کی آواز پر نہیں رکتے تھے وہ تلواروں کی چھنکاروں پر کیسے سوئے رہتے تھے؟ یہ ایک دلیل ہے کہ آج کی رات علی کو ہی بستر رسول کو سنا. یہ ایک. دوسری دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی صحیح ہی ہوگی، صحیح بخاری کی صحیح ہی ہوگی. ام المومنین سے روایت ہے. مانتے ہیں بھئی ہم بھی ام المومنین، ایسی کوئی بات نہیں، احترام کے ساتھ. ام المومنین کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب کبھی میری سوئی گم ہو جاتی تھی، حجرے میں سوئی گم ہو جاتی تھی. بی بی کی روایت ہے، ام المومنین کی روایت ہے. وہ فرماتی ہے کہ جب میری کوئی سوئی گم ہو جاتی تھی، صحیح بخاری کے اندر ہے، میرے حجرے میں، تو میں انتظار کرتی تھی کہ رسول خدا تشریف لائیں اور ان کے چہرے سے نکلنے والے نور کی روشنی میں سوئی تلاش کروں. تو آج بستر رسول پر کون سوئے گا جس کے چہرے سے وہی نور نکلتا ہو؟ اور سوئی نہیں سکتا نا. یہاں پر کہتے ہیں چوائس بھی کوئی نہیں ہے. اب ایک ایک کر کے 20 جناب معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر رسول خدا اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی. اسی لیے ظاہر ہے ان کا انتخاب اس لیے بھی تھا کہ بیسٹ کینڈیڈیٹ. یہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن تھوڑی ہے، یہاں پر وہ قبیلے داری تھوڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں. اب ظاہر ہے اور بہت ساری دلیلیں لیں، کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو 2 مرتبہ تو کم از کم مدینے والوں نے کیا کیا، ساری رات کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں. بھائی فضول ہے، ایسے دعاؤں سے تھوڑی ہوتا ہے. وہ ایک طالب علم تھا، وہ پیپر لے کر آیا نا، تو اس پیپر میں اس نے لکھا، مثال کے طور پر سوال تھا کہ جناب جو ہے نا وہ کتنے عجوبے ہیں یا عجوبہ کہاں پر ہے. تو اس نے غلط کسی ملک کا نام لکھ دیا. وہ گھر میں آیا نا تو اگر اپنی نانی سے پوچھتا ہے کہ نانی اماں یہ جو سوال ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا کون سا؟ اس نے کہا یہ عجوبہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا فلاں ملک میں. کہا وہ میں غلط لکھ کیا. نانی اماں دعا کرو کہ میرا سوال ٹھیک ہو.
بھائی جب وہ چھپا وہاں پر ہے وہ دعا کرنے سے تھوڑی مطلب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, مطلب وہ تو ملک بدل جائے گا. یہاں پر دعا کرنے سے تھوڑی بستر رسول پر ملنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. اچھا اب ساری رات انتظار. اور دوسرا کہاں تھا؟ مباہلہ کی رات. رسول خدا نے اعلان فرمایا, ظاہر اعلان کیا, لہجہ پروردگار ہے, اور یہاں پر محدود نہیں ہے, ابناءنا و ابناءکم, میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. بھائی سمپل سی بات ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. کہتے ہیں جی آل محمد ساری امت ہے, ہم سارے بیٹے ہیں رسول کے. بھئی اگر تم سارے رسول کے بیٹے ہو, میں بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنے لگا ہوں, اگر تم سارے رسول کے بیٹے ہو, مان لیتے ہیں ہماری سارا پر تم بیٹے ہو گے, لیکن اتنا کنفرم ہے کہ اتنے سچے نہیں ہو کہ رسول تمہیں ساتھ لے جائے. بیٹے ہو گے, مان لیتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو صادقین کو لے کے جانا ہے. کونوا مع الصادقین, یہاں پر تو جنہاں لعنت اللہ علی الکاذبین, یہاں پر کاذبین کے مقابلے میں صادقین ہیں. اور اعلان کہ ابناءنا, جو بیٹا ہے رسول لے جاؤ ساتھ میں, اور یہاں پر سچے بیٹوں کو لے جانا, یہ تو کنفرم ہو گیا. نمبر 2, وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, خواتین کو لاؤ. یہاں پر یہ تھوڑی کہا کہ ایک بیٹی کو لے کر ڈسکریمنیشن تھوڑی ہے, یہاں پر وہ خواتین کو لے کر آؤ. اب ظاہر ہے جو دعویٰ کرتے, ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ جاؤ جا کر خدا کا گریبان پکڑو, اگر پکڑ سکتے ہو تو. جاؤ جا کر رسول خدا سے لڑائی کرو, اگر کر سکتے ہو تو. احتجاج کرو تو رسول خدا کے خلاف جا کر کرو, استغفر اللہ ربی و توب بولو. ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو مطیع بعض ہے. جو سنا, جو سمجھا, جو قرآن نے بتایا, جو رسول نے بتایا, اور جو کر کے دکھایا میدان میں. میں بات کر رہا تھا وہاں پر گھر کی باتیں تو چھوڑ دی, یہ تو میدان کی باتیں ہیں بھائی, یہ تو پورے مدینے نے دیکھا ہے نا, یہ چھپانے والی بات تھوڑی, بلکہ شاید تھا ہی اس لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو. اب رسول خدا نے اعلان کرتے ساری لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار میں مجھے لے جائیں, مجھے لے جائیں, مجھے لے جائیں. لیکن صبح کیا ہو, اچھا میں یہ جملہ کہتا تھا, بڑے ڈھیر تھے عیسائی. اچھا بھائی کا یہودیوں کی نسبت عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے پکے دشمن بھی ہیں, لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی پرانے معاملات بھی اچھے ہیں. سب سے پہلے حبشہ کے اندر ہجرت کی تھی نا, کہا تھا کہ وہاں پر آتا بادشاہ وہ عیسائی تھا, مسلمانوں کو رسول خدا نے اللہ کے حکم پر بھیجا تھا. اب ان کے معاملات جو ہے بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال بڑے پکے, علم بڑا ہے ان کے پاس, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے کل بھی بات کی تھی پروڈکشن, وہ زجیرہ اور جامع کتاب ہے باقاعدہ, پوری کی پوری نشانیاں لکھی ہوئی موجود ہیں اس کے اندر نا. اچھا ان کے ساتھ مناظرے بھی بڑے ہوئے, امام رضا علیہ السلام سے لے کر جو ہے وہ مناظرے بھی ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. اور یہ بائی دا وے اب بہت سارے تاریخ کے شواہد ملتے ہیں, یہ سازشی بڑے ہیں, یہ بھی بتاتا چلو, بڑے سازشی, بڑی گہری سازش کرتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں جتنی زہر تھی نا, زہر جس میں مولا کائنات سے لے کر امام حسن مجتبیٰ اور بہت ساری جگہوں پر, وہ اس کا جب انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے نا تو جا کر کھرا جو ہے نا وہ عیسائیوں کا گھر نکلتا ہے کہ یہ بنا کر دیتے تھے زہر پیچھے سے بیٹھ کر, اتنے سازشی تھے. اور بائی دا وے یہ بھی بتاتا چلا, ان کی جو دشمنی پینتر بارتے تھی نا, جس کی وجہ سے کم از کم 2 کو تو زہر انہوں نے دلوایا ہے نا, اور تیسرا جو میدان کربلا میں امام حسین شہید, اس کے بھی پیچھے ان کی سازشی, ان کے ایجنٹ تھے. آج ہم بات کرتے ہیں MI6 کے ایجنٹ, یہ کوئی نئی بات ہے, وہ پرانے زمانے کے معاملات جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. اور بلکہ میں چلتا چلتا پھر ایک بات کر کے آگے بڑھوں تاکہ کم از کم سمجھ میں آ جائے. ایسی ایجنٹی کرتے ہیں, اس ایجنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایجنٹ ہوں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. مثال دوں, مالک اشتر کے بارے میں سنا ہے نا, مالک اشتر جا رہے تھے کہاں, مصر میں. مصر کانپ رہا تھا, کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, یہاں پر صدق آ رہا تھا. اور حکومت شام کانپ رہی تھی, اور واقعاً کانپ رہی تھی کہ مالک اشتر پتہ کون تھا؟ مالک اشتر کی وفات پر, جنازے پر ایک خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا جو کہتا تھا میں خدا ہوں, جھوٹا دعوے دار نا کوفے کے اندر. وہ ایسے کھڑا ہوا تو اس نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا مالک اشتر کا. کہا مالک کو موت آ گئی ہے؟ مالک کو موت ہے؟ کہا مجھے آج یقین ہو گیا موت کی حقیقت جو مالک کو آ گئی ہے. مالک کے اشتر دہشت تھی, اور مولا کائنات نے کہا مالک اننون راستوں سے جانا. لیکن عزیزاً محترم یہ بات بتا دوں, دشمن جو ہے نا وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتا. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے نا, دشمن پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ کر سارا کچھ جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ جناب جو بعض ہمارے جوان اور بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر جو دل چاہتا کرے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر جو کرے ایسا نہیں ہوتا. ہم نے بڑی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب مالک اشتر جا رہے تھے,
دشمن کو پتا، عمر آس کو پتا ہے. اب عمر آس جو ہے پیچھا کر رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، ایک گاؤں تھا جس کے قریب سے مالک گزرے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ اور استراحت کر رہے تھے باہر. امام علی میں پورے کا پورا سین موجود ہے. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ عمر آس جاتا ہے ایک مومن کے پاس، ایک محب علی کے پاس، ایک سادہ لو مومن کے پاس. وہ سادہ عشق علی اس کے دل میں، دیٹس اٹ، بس اس سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے. نقصان کیا کیا اس نے؟ کمر توڑ دی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. عمر آس نے اس کو جا کر کہا تجھے پتا ہے کہ علی کا کمانڈر ان چیف مالک تمہارے علاقے سے گزرا؟ اس نے کہا ہے مالک ہمارے علاقے سے گزرا؟ کہا ہاں. کہا کیوں نہیں پتا چلا ہمیں؟ بھاگ کر جاتا. ٹھہرو اتنا جلدی کیا تمہیں جانے کی؟ کیا مطلب؟ کہا خالی ہاتھ جاؤ گے؟ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہ شہد لے کر جاؤ، شہد کا شربت جا کر اسے دو تاکہ وہ تھوڑا آرام کر لے، استراحت کر لے، اس کو جان مل جائے. سفر کرنا ہے، مصر جا رہا ہے. اور اس بیوقوف نے، میں یہی کہوں گا نا، اس بیوقوف نے جو ہے وہ پہلا پکڑا اور کہتے ہیں کہ خلوص کے ساتھ، ہر جگہ خلوص تھوڑی ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم بڑے مخلص ہیں، مخلص ہو گئے بھائی لیکن بیوقوف نہ بنو نا. کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں مرغی تھی اس نے مرغی اٹھائی، جس کے ہاتھ میں انڈا تھا اس نے انڈا، جو تھا ہاتھ میں تھا. مخلص ننگے پاؤں بھاگے، دوڑے. ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں. وہاں پر جا کر مالک سے کہا مالک یہ ہم جو ہے نا تمہارے لیے شربت کا پیالہ لے کر آئے. اب مالک کو بھی ظاہر فرق کرنا ہے نا، مولا علی تھوڑی ہے بلکہ مولا علی کے بارے میں تو لوگ دیکھ لیں، ظاہر کو انہوں نے دیکھ کر سامنے فیصلے کیے ہیں نا. اب انہوں نے نہ کوئی فرصت تھی اور نہ کوئی یہ کہ انویسٹیگیٹ کریں کہ اب یہ شربت دیا کس نے ہے، اس نے لیا کس سے ہے، یہ سازش کس کی ہے. مالک نے بھی جو ہے شربت لیا اور لے کے پی لیا اور اوپر کھڑا ہوا بدبخت کہہ رہا بے درود مالک جاؤ خدا حافظ. اور کہتے ہیں کہ جب مالک کے اشتر کی وہاں پر شہادت ہوئی ہے، مولا کائنات کی کمر ٹوٹ گئی تھی مالک کے اشتر کی شہادت پر. اور باعث کون پر رکھ؟ یہ بیوقوف مومن، یہ بیوقوف چاہنے والا. تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا. صلوات محمد و آل محمد. آگے سے میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مباہلہ کا میدان ہے اور عیسائی جو ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی سازشیں جو ہے آج تک چلی آ رہی ہیں. اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ بڑا کانفیڈنس ہے، اوور کانفیڈنس. سمپل نہیں، اوور کانفیڈنس. جانتے ہو کیا ہے اوور کانفیڈنس؟ یہ ہے کہ عیسائیوں کا گروہ ساری رات بحث کرنے کے بعد چیلنج ہو گیا، مباہلے کا چیلنج ہو گیا. رسول خدا نے تند لہجے میں بتا دیا کہ اللہ کا مزاج بدلا ہوا ہے. اب میں جلدی سے اس کی بھی جنرل تشریح کر دوں گا کہ اللہ کا مزاج بدلا ہوا ہے. اچھا اب یہ ڈرے نہیں، بھاگ جاؤ، بھاگے نہیں. نہ ڈرے ہیں نہ بھاگے. کیوں نہیں بھاگے؟ کیوں نہیں ڈرے؟ بلکہ میدان مباہلہ میں کاروان مباہلہ رسول خدا کے جانے سے پہلے کھڑے ہوئے. اتنے جری ہیں، اسی رات آگے کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے. مطلب بڑا کانفیڈنس ہے بھی، بڑا کانفیڈنس ہے. اچھا ایک بات میں یہاں کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے. یہ کاروان جو ہے یہ عیسائیوں کا، یہ کس کے توسل سے رسول خدا سے ملے ہیں؟ امام علی کے. امام علی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کس کے ساتھ آرگومنٹ کیے انہوں نے؟ رسول خدا کے. تو کیا رسول خدا سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بھئی آپ نے سنا ہوا ہے نا، یہ ایک زاویہ نقطہ نگاہ ہے کہ انہوں نے جب چہروں کو دیکھا تو کہا خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. یہ وہ ہیں کہ اگر بد دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اگر دعا کر دیں اور بد دعا کریں تو ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مان لیا بھی. اچھا بھئی بات یہ ہے کہ رسول خدا سے تو یہ ایک دن پہلے مل چکے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے ان کی ملاقات ہو چکی، ان کے توسل سے رسول خدا تک گئے ہیں. امام حسن اور حسین جو ہیں وہ دونوں وہ بیٹے ہیں کہ حجرے کا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں. بڑا مشہور واقعہ کہ شہزادی فاطمہ جب بھی بابا خطبہ دیتے تھے تو مسجد سے واپس آتے تھے، شہزادی پوچھتی تھی کہ بیٹا آج میرے بابا نے کیا خطبہ دیا. بڑا مشہور واقعہ کہ مولا کائنات نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گفتگو سننا چاہتا ہوں. تو شہزادی نے کہا جلدی سے آ جائیے گا، کہیں ووٹ میں چھپ جائیے گا، میرا بیٹا حسن آئے گا تو مجھ سے پوچھ لوں گی. تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبی مولا کائنات پیچھے چھپے ہوئے تھے تو ماں نے پوچھا، بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ آج میرے بابا نے کیا کہا. امام حسن بتاتے بتاتے ان کی زبان میں لکنت آ گئی. کہا اماں جان مجھے یقین ہے کوئی بزرگ میری بات سن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دو تین باتیں پتہ چلی. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے بچے یہاں پر موجود ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا وہ میں چونکہ میڈیا کا بندہ ہوں تو میں اس لیے میڈیا کے لیے دلائل دیتا ہوں. میں تو کو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کے بارے میں آپ ٹی وی پر بیٹھے ہو نا، آپ فیس امپریشن جو ہے نا دیکھ کر بھی چیز کو سمجھتے ہیں. کیوں ریلیکس بیٹھے ہو صوفے کے اوپر چائے کا کپ پی رہے ہیں اور بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو ایک ایک بات جو ہے نا وہ اسپنج کی طرح ہضم ہو رہی ہے. لیکن یہاں کا ماحول بڑا جذباتی سا ماحول ہوتا ہے. آپ سن رہے ہوتے ہیں، پورا سمجھ نہیں رہے ہوتے.
تو میک شور کرنے کے لیے بچوں کی ماؤں کو چاہیے کہ جب واپس جانا ان سے پوچھیں ہاں بھی آج مولانا نے کیا کہا تھا. اکثر موقع سے کرو بڑی اچھی مجلس کہا کیا, بس بڑی اچھی مجلس پڑھی, پڑھا کیا ہے, بس بہت اچھی مجلس پڑھی ماشاء اللہ. کچھ سمجھ بھی آیا کہ نہیں, مطلب بہت اچھی پڑھ گئی, وہ تو تعریف کرتے تھے. سنت سیدہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے امام حسن سے پوچھتی تھی. اور دوسرا کیا ہے تو یہ بچوں کا, یہ آج کے زمانے میں یہ جو ہے نا سوشل میڈیا, اس نے معذرت کے ساتھ, تو میرے اپنے بچے جو ہے نا, ایک دن میں ایسے ہی وہ بات کر رہا تھا تو وہ بھی وہاں پر نہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ آج کل کے بچے, وہ انگلش میں بات کر رہا تھا, تو آج کل کے بچے جو ہے نا یہ ہائی ڈیوڈ, یعنی باپ کو اس طرح سے کیا کیا بلاتے ہیں نا آج کل کے بچے. تو میرے تینوں بیٹے جو ہے مجھے آگے کہتے بابا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. تو میں نے کہا بچوں میں تمہارے لیے تھوڑی کہہ رہا تھا, میں تو ویسے جنرل گفتگو کر رہا تھا. اب کوئی بچہ یہ نہ سمجھ لے, کہتے ہیں جی ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بڑے فری ہیں. تو بھائی تم فری ہو گئے, کتنے بھی فری ہو گئے, لیکن اس کے باوجود ادب و احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے. اب یہ بات بڑی دور نکل جائے گی اور دامن وقت میں گنجائش وہ کہتے ہیں بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہے. میں جلدی سے اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن پھر بھی جلدی سے ایک جملہ کہتا چلوں. خدا جانتا ہے, میں امریکہ سے لے کر پاکستان تک کی بات کر رہا ہوں, چونکہ یہ بھی کوئی مختلف ہدایت ہے. جہانی کسے کہتے ہیں, گلوبل ویلیج, ایک پنڈ کا ماحول بن گیا نا پورے کا پورا. ایک منٹ میں ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے چیزیں, وہاں کی خبر ایک سیکنڈ میں یہاں پر پہنچ جاتی ہے. وہ زمانہ کیا کہ رات کو حادثہ ہوتا تھا, صبح چینل میں پتہ چلتا تھا کہ کل دوپہر کو کیا حادثہ ہوا ہے. وہ زمانہ کیا پی ٹی وی پر. آج کل کا زمانہ تو جناب ٹک ٹک کر کے خبریں ملتی ہیں. تو اس کا مطلب پوری دنیا کا ماحول ایک سا ہے. دیکھو احترام کا رشتہ برقرار رکھنا پہلے نقصان اٹھاؤ گے. پتہ کیا ہے, جو احترام کا رشتہ ہوتا ہے نا نانے کا, دادے کا, باپ کا, اس میں روب ہوتا ہے. ماں ہمیشہ ڈرا کے رکھتی تھی خبردار ابھی بابا آ جائے گا, بچوں کے دل میں ڈر ہوتا تھا. جب شادیاں ہوتی ہیں نا اور خدا نہ خواستہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے اور باپ نے کہہ دیا چپ, تو وہ چپ کر جاتے ہیں. لیکن جب پہلے دن سے ہے ڈیوڈ کہا ہوا ہو اور وہ رو بھی ختم ہو چکا ہو تو کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ جب کہیں ڈسپیوٹ ہوگا وہ نہ باپ کی سنیں گے, نہ دادا کی سنیں گے, نہ نانا کی سنیں گے, وہ دوستوں کی سنیں گے. تو میں کہوں گا بھائی اس دوست کے پاس کون سا تجربہ جس سے جا کر تم پوچھ رہے ہو. کاروبار کرنا ہو تو کسی سیٹ صاحب, حاجی صاحب, چیٹی داڑے والے کے پاس جاتے ہو, حاجی صاحب آپ بتائیں میں نے یہ کاروبار کرنا, کر لوں یا نہ کروں. اور شادی کے معاملات میں کرنا ہو تو اپنے کالجہ خالے سے پوچھ لو, بھائی تو بتاؤ, اس کو کیا پتا, اس کے دادا سے یا اس کے باپ سے جا کر پوچھ. ٹھیک, صلوات محمد والے محمد. اچھا اب جو ہے نا وہ امام حسن کا چہرہ دیکھ لیا, کیونکہ وہی رہتے ہیں. امام حسین کے متعلق سنا ہے نا واقعہ, وہ مسجد میں رسول خدا خطبہ دے رہے تھے, امام حسین وارد ہوئے, دشتاشے میں پونڈ کا زمین کے بل, منہ کے بل زمین پر گرے. رسول خدا نے ممبر چھوڑا, صفوں کو چیرتے ہوئے گئے, حسین کو اٹھایا, گود میں بٹھایا, ایو ناز حاضر حسین فارغ ہو. تو امام حسین کو دیکھا, امام حسن کو دیکھا, امام علی کو دیکھا, مولا کائنات علی بن ابی طالب کو دیکھا. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ چہرے ہیں, یہ نئے تھوڑی ہیں, یہ وہ چہرے ہیں. وہ کون سے چہرے, رسول خدا کے ساتھ آرگومنٹ کر چکے ہو, علی بن ابی طالب کے ذریعے رسول خدا تک پہنچ چکے ہو, امام حسن اور حسین کو دیکھ چکے ہو. سکتا تمہیں یہ پتہ نہ ہو کہ امام حسن کون ہے, امام حسین کون ہے, یا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور تم بڑے کانفیڈنس کے مدینے میں آ کر مباہلہ کے میدان میں کھڑے ہوئے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول خدا کس کو لے کے آتے ہیں, انتظار میں تھے, چونکہ سچوں کو لے کر جانا ہے. اور وہ پہلے سے تحقیق کر چکے ہوں گے کہ کونوا مع صادقین, سچے کون ہیں. دشمن ہوم ورک کر کے آتا ہے, دشمن کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کرو, وہ سب جانتا ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے. دشمن کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سا لیڈر کتنی دیر اپنے موقع پر کھڑا ہو سکتا ہے. سب جانتے ہیں, دشمن جانتے ہیں, ان کو پتا ہوگا نا. تو انہوں نے کہا پہلی بات ہے یقین کر لیں, پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات کیا ہے, قافلے کا قریب آنے کا انتظار, کیونکہ یہ دوسری دلیل ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ بھئی اگر آ ہی رہے ہیں تو کھڑے کیوں ہو جب تک کہ قریب نہیں آ گئے. اب پتا, اب میں بتاتا ہوں. وہ جب خط گیا ہے نا تو دو گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جس نے کہا تھا یہی وہ نبی ہے آخر الزمان, چلو چل کے اس کی بیعت کر لیتے. دوسرا کو اس نے کہا تھا نہیں, کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہوتی نظر نہیں آتی. جانتے وہ کون سی نشانی تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی آخر الزمان ہوگا یہ ہماری کتابوں میں لکھا, عیسائیوں کی کتاب, ان التوراۃ والانجیل, ان التوراۃ قرآن کی آیات ہے, تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے 12 جانشین ہوں گے. مسلمانوں ہے ہمارے پاس اس کا جواب, 12 جانشین ہوں گے. اب ان کو ڈاؤٹ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو تو ان کے دشمن اور ان کے اپنے رشتہ دار ابتر کہتے ہیں, دم بریدے.
اللہ معاف فرمائے. ظاہر اسی پر سورہ کوثر نازل ہوئی نا, ان شانئک هو الابتر. اب میں اس میں تو نہیں جا سکتا. کہا کہ یہ دو بریدہ ان کو تو وہ کہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب اس کی نسل ہی کوئی نہیں ہے, یہ 12 جانشین کہاں سے ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ جا کر میک شور کرتے ہیں. اب وہ آگے, اب جب وہ آئے ہیں نا تو انہوں نے رسول خدا کو دیکھا. اب یہ قافلے کی ترتیب سنیے, بس یہی پر ختم کر دوں. قافلے کی ترتیب سنیے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جیسے ترتیب تو اس ترتیب سے. رسول خدا ہے دائیں بائیں, دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں. جانتے ہیں نا محمد ابن حنفیہ نے کہا تھا ایک مرتبہ نا, جب جنگ صفین میں کہا نا کہ تم جاؤ, تو کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا تم میرے بیٹے ہو, وہ رسول کے بیٹے, وہ رسول کے بیٹے, رسول کے بیٹوں کے طور پر گئے. حسن اور حسین دونوں کے گود میں اٹھائے ہوئے. اور پیچھے جو ہے وہ نساءنا و نساءکم, شہزادی فاطمہ الزہرا, اور اس کے پیچھے مولا کائنات ہے. اللہ اکبر. دنیا والوں سنو, اتنا اہتمام کیا ہے. میدان میں شہزادی آئی ہیں لیکن ایسے نہیں آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کا قدم جو ہے نا وہ زمین پر پڑتا تھا. وہ قدم اٹھاتے تھے تو نشان ایک قدم پڑ جاتا تھا, یعنی جہاں پر ان کا قدم ہوتا تھا. ویسے تو کوئی نشان ہوتے نہیں تھا, جہاں پر رکھتے تھے. شہزادی وہاں پر اپنا پاؤں رکھتی تھی. شہزادی قدم اٹھاتی تھی تو جو نقش پائے فاطمہ ہوتا تھا اس پر علی پاؤں رکھ دیتے تھے کہ کسی نامحرم کی شہزادی کے پاؤں کے نشان پر بھی نگاہ نہ پڑے. یوں رکھتے تھے. اور ایک اگلی بات کروں, آگے کیا ہے؟ نبوت ہے. پیچھے کیا ہے؟ امامت ہے. اگر ایک قدم آگے بڑھے تو نبوت, ایک قدم پیچھے ہٹے تو امامت. شہزادی نے نہ ایک قدم آگے بڑھایا نہ ایک قدم پیچھے ہٹایا, نہ نبوت لی نہ امامت لی, بلکہ درمیان میں عصمت کی ملکہ بن کر کھڑی رہی, جس کے بعد نہ نبی نبی ہے اور اس کے بغیر نہ امام امام ہے. جب یہ گیا قافلہ, اب وہ انتظار کرتے رہے قریب آنے کا. قریب آئے, رسول خدا کے چہرے کو دیکھا, کہا ان کو تو مل چکے ہیں, حسن حسین بغیر کو بھی دیکھ چکے ہیں. قافلہ قریب آتا گیا, قریب آتا گیا. جب تھوڑا قریب آیا نا اور آثار واضح ہوئے, تو وہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ تو پریدہ ہے, یہ وہ نبی نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا یہ بیچ میں کون ہے, یہ بیچ میں کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی علی کی زوجہ حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا ہے. عزیزان محترم, جب یہ سنا نا تو وہ جو کہہ رہے تھے نہیں چل کر تحقیق کرتے ہیں, ایک مرتبہ کا خبردار, اب ہماری سمجھ میں لنک آ گیا ہے. یہ ہے وہ بیٹی فاطمہ جس سے نسل رسول چلے گی. ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی. میں کہوں گا شہزادی فاطمہ, تو اکیلی فاتح مباہلہ ہے, تو اکیلی فاتح مباہلہ ہے. فائلہ چاروں سے تو ملاقات کر چکے تھے, لیکن دشمنوں نے فقط تجھے نہیں دیکھا تھا. آج رسول اپنی بیٹی کو, علی اپنی زوجہ کو, حسنین کی والدہ کو میدان میں لے کر گئے اور دشمن وہاں سے بھاگ گیا. یہ عظمت ہے فاطمہ الزہرا کی. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اجرکم اللہ. میں سید ہوں, یہ 3 جمادی ثانی ہو یا 13 جمادی اولا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں فقط سوچتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہاں پر تابوت ہے یا نہیں ہے. میں کہوں گا بیویوں بہنوں, اگر تابوت ہے تو یاد رکھو ام کلثوم و زینب اپنی ماں کا تابوت لے کے بیٹھی تھی, اور مجھے نہیں پتا علی کی حالت کیا تھی. آج فاطمہ رخصت ہو رہی ہے, اللہ جانے کیا حالت ہوگی. فاتح خیبر و خندق کی کیا حالت ہوگی. عزیزان محترم, کیا عزت تھی, کیا عزت تھی. لیکن اب آئیے 2-4 جملے کہتا ہوں. جانتے ہیں نا, ایک دن رسول خدا, آخری ایام تھے رسول خدا کے, اور گود میں سر تھا شہزادی فاطمہ کے. تو ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کی, کہا من انت, کون ہے تو؟ کہا میں رسول خدا سے, مجھے کہا میں ملنے آیا ہوں. شہزادی نے کہا بھی میرے بابا کی آنکھ لگی ہے, سو رہے ہیں, پھر آ جانا. وہ واپس چلا گیا. 3 مرتبہ آیا. جب تیسری مرتبہ آیا نا تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں, رخسار رسول خدا پہ پڑے ہیں. رسول خدا نے آنکھ کھولی, کہا بیٹی فاطمہ ابھی تیرا بابا زندہ ہے, ابھی تیرا بابا زندہ ہے, تو بابا کی زندگی میں کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا کوئی اجنبی ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے, میں منع کرتی ہوں چلا جاتا ہے لیکن پھر آ جاتا ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا بیٹی یہ تیرے در کی عظمت ہے, یہ ملک الموت ہے, یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا, یہ تجھ سے اجازت مانگ رہا ہے, تم انکار کرتی ہو جا رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اس در کی اتنی عظمت ہے,
इजाजत लेकर, और अगर इजाजत ना मिले वापस चला जाता है, या रसूल अल्लाह अभी थोड़े दिन तो हुए हैं, आइए ना आकर मदीने में देखिए, यही दरवाजा है और इसी दरवाजे को आग लगी हुई है, और आपकी बेटी फातिमा दरो दीवार के दरमियान है और कह रही है फिजा जल्दी से आकर मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। आज 3 जमादी उसानी है, आज तो अली को पूछा देना, या अली हमने शर्मिंदा है, या अली हमने कैसे बर्दाश्त किया। अली मजलूम थे। कैसा शौहर होगा ना जिसकी आंखों के सामने ज़ौजा पर हाथ उठाया जाए, लेकिन रसूल से वादा किया हुआ है खामोश है। लेकिन अज़ादारों बस 2-3 जुमले कहने, अली खामोश है, अली पूरे सब्र के साथ मौजूद है। अब शहजादी फातिमा के अय्याम मुसीबत शुरू हुए हैं, अब शहजादी पहलू शिकस्ता है, अब शहजादी की कमर खमीदा है, अब शहजादी हसन हुसैन को पकड़ दिए जाकर बैठ जाती है वहाँ बैतुल हुज़्न में, और वहाँ पर जाकर गिरिया करती है, सुब्बत अलैया मसाइब लवन्नहा सब्बत अलैयाम सिरना लयालिया। ये बीबी का मरसिया बीबी पढ़ती है। लेकिन अब क्या हुआ, बीबी बीमार हुई। जब बीबी बीमार हुई ना तो कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर है बीबी, लेकिन एक दिन बीबी उठी और कहा उम्मे सलमा मेरे बच्चों को बुलाओ, मैंने उनको नहलाना है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, उनको गुस्ल दिया, उनको नया लिबास पहनाया, उनके सर में कंघी की, उनके लिए खाना तैयार किया। उम्मे सलमा ने कहा बीबी बात क्या है, आज मुझे आपकी कुछ हालत अच्छी नजर नहीं आ रही। बीबी मसला क्या है? कहा हाँ तुम सही पहचानी हो। कहा मसला क्या है? कहा कल रात मैंने बाबा को अपने ख्वाब में देखा है, और मेरे बाबा ने कहा बेटी फातिमा बस तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म हो गए, बेटी फातिमा तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाली हो, मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी मर्तबा कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। यही हक बनता है, यही हक बनता है। आज 3 जुमादी उसानी है। आज मदीने की हालत देखें ना क्या है, आज हसन हुसैन की हालत देखो ना क्या है, आज अली की हालत देखो ना क्या है, और शहजादी फातिमा तो ज़हरा दुख्तर रसूल है। बस इसने मतलब एक मरतबा शहजादी ने खाना तैयार किया, और खाना तैयार करके कहा कि देखो मैं अपने हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह की आवाज़ है समझना मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, और जब तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लेना मैं चली गई। लेकिन देखो मेरे बच्चे अभी आएंगे, हसन और हुसैन आएंगे, खबरदार उनको मेरे हुजरे में आने देना, पहले उनको खाना खिलाना। मैं कहूँगा बीबी इतनी बच्चों की भूख की फिक्र है, कैसे बर्दाश्त किया होगा 3 दिन का प्यासा हुसैन। कैसे बर्दाश्त किया होगा? 3 दिन का प्यासा हुसैन था, 3 दिन का प्यासा हुसैन था, कैसे बर्दाश्त किया होगा? अज़ादारों बस एक मरतबा शैतान ने इतनी फिक्र थी हसन और हुसैन की, मैं एक जुमला कहता जाऊँ, थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आऊँगा। बड़ी फिक्र थी शहजादी फातिमा को। शहजादी ने कहा था अली मुझे अकेला ना छोड़ना, मेरी कब्र पे आकर कुरान की तिलावत करना, और मौला कायनात ने किया है। एक दिन आधी रात को बीबी की कब्र पर जाकर तिलावत कर रहे थे, आधी रात को बीबी की कब्र पर तिलावत कर रहे थे। एक मरतबा परेशान आवाज आई बीबी की कब्र से, पूछा कि बीबी बात क्या है? मौला अली ने कहा बीबी बात क्या है? कहा या अली जल्दी से घर जाइए। कहा मसला क्या है? कहा मेरे हुसैन को प्यास लगी है। मेरे हुसैन प्यासा है, उठ गया है, उसको प्यास लगी, इतनी फिक्र था। अल्लाह एक मरतबा हसन हुसैन आए घर में ना, और अब इंतकाल हो गया बीबी का, शहादत हो गई बीबी की। आए एक मरतबा घर में इमाम हसन और हुसैन, कहा हमारी अम्मा कहाँ है? कमरे की तरफ बढ़े, कहा नहीं बच्चों पहले खाना खा लो। एक मरतबा दोनों ने कहा सैयद शबाब अहले जन्नह है। कहा ये बताओ हमने आज से पहले भी अपनी माँ के बगैर खाना खाया है? पहले माँ के पास जाएंगे। कहा अगर ये बात है तो फिर जाओ अपने नाना की कब्र पे जाके दुआ करो, अपने बाबा को बता दो तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दोनों हसन हुसैन, मुझे नहीं पता रब का दस्तूर क्या होता है, नन्हे नन्हे अमामों की हालत क्या की होगी, ये इनका दस्तूर था।
امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دی گئی تھی نا تو ایک مرتبہ کیا کیا تھا مادر قاسم نے، کہا میرے قریب آؤ، اس کے امامے کو اور اس کے بالوں کو اس طرح سے کر دیا تھا، گریبان چاک کر دیا، کہا جا کر پھوپھی کو بتا دو کہ پھوپھی اماں جلدی کرو میرے بابا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے دروازہ کھولا تھا نا، جب دھک الباب کی، شہزادی زینب نے حالت قاسم کو دیکھا، کہا لگتا ہے تم یتیم ہو گئے ہو، کہا لگتا ہے تم یتیم ہو گئے ہو۔ اب ظاہر امام حسن اور حسین کی حالت کیسے ہوگی؟ مدینے میں بہت دوڑ کر گئے، کہا بابا جلدی سے گھر میں آئیے۔ ایک مرتبہ میرے مولا سمجھ گئے اللہ جانے حالت کیا ہوگی، اللہ جانے کس طرح سے دیوار کے ساتھ ٹکرائے ہوں گے، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے ہیں، پتہ چلا شہزادی کی شہادت ہو گئی۔ اب شہزادی کی وصیت ہے، بس ایک دو باتیں، شہزادی کی وصیت ہے، یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، وصیت کی، یا علی میرے جنازے میں فلاں 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 کو نہ آنے تھے، وصیت کی تھی، یا علی خود مجھے کفن پہنانا، وصیت کی تھی، یا علی خود مجھے غسل دینا، وصیت کی تھی۔ اب وصیت پر عمل کرنا ہے۔ عزیزان بس دو چار جملے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی فاطمہ الزہرا کو غسل دینے کی باری آئی، جب غسل دے رہے تھے نا تو غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ ایک ہاتھ شہزادی کا پہلو پر تھا، اللہ اکبر، تھک تو نہیں گئے نا، تھک تو نہیں گئے۔ فاتح خیبر کو علی ابن ابی طالب کو پرسا دے رہے ہیں شہزادی فاطمہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے پروردگار، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو حاجات ہے پروردگار پوری کر دے، خالی جھولیاں یہاں سے نہ جائیں، اس لیے کہ کائنات کی کنیز خاص کی وجہ سے فاطمہ الزہرا جس کا واسطہ دیکھ کر امام خدا سے دعا کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ یہاں پر پہلو پر ہاتھ ہے، مولا کائنات نے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، شہزادی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ کہا ہوگا شہزادی میں علی ابن ابی طالب ہوں، آپ سے گزارش ہے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے پھر کہا شہزادی شریعت کا حکم یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی ڈالنا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ یقیناً کہا ہوگا کہ شہزادی امام بن کے کہتا ہوں ہاتھ اٹھائیے، اب مجبوری ہے، شہزادی کا ہاتھ اٹھا ہے، بس علی کا ہاتھ لگا ہے، علی کی چیخ بلند ہوئی، علی کی چیخ بلند ہوئی، کہا یا علی عرب مرد بیویوں کی وفات پر چیخیں مار کے نہیں روتے، کہا اس لیے نہیں رو رہا، کہا یا علی پھر بات کیا ہے، کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مجھ سے چھپایا ہے، ایک ہاتھ سے شہزادی تسبیح کرتی تھی، مجھے تو اب پتہ چلا ہے، علی نے گریہ کیا ہے، عزاداروں بس کفن دیا ہے، اور کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا۔ آخری دو منزلیں ہیں، جنازہ تیار ہوا، جب جنازہ تیار ہو گیا نا تو ایک مرتبہ کہا زینب ام کلثوم حسن و حسین آؤ اور اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، بس آخری جملہ کہا آؤ اور آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ کہتے ہیں شہزادی زینب کبریٰ آئی، امام حسن مجتبیٰ آئے، ام کلثوم آئی، لیکن دروازے کے پیچھے حسین چھپ کر کے کھڑے تھے۔ مولا علی نے جا کر کہا بیٹا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ کہا بابا جان کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب تک ماں نے نہ بلایا ہو حسین جائے، ماں کو بلانا پڑے گا۔ مولا کائنات نے کہا فاطمہ یہ تیرا حسین ہے، جب تک نہیں بلاتی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بندے کفن ٹوٹے تھے، آواز آئی تھی او میرا پیاسا شہید ہونے والا حسین، اور جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے میرا حسین، جس کو چکیاں پیس پیس کے پالا حسین، آگے آخری مرتبہ میرے گلے لگ جائے۔ حسین آئے، حسن آئے، ماں کے گلے لگے، رونا شروع کیا۔ جبرائیل امین آئے، یا علی جلدی کریے، بچوں کو جدا کر دیجئے، کوہرام مچا ہوا ہے آسمانوں کے اوپر، بس جدا کر دیا گیا۔ عزادارو آخری منزل جدا کر دیا گیا۔ اب آدھی رات کو جنازہ اٹھا ہے، آدھی رات کو جنازہ اٹھا ہے۔ جانتے ہو کیسے جنازہ اٹھا تھا؟ آگے سے اللہ جانے کس نے اٹھایا ہوا تھا، حسین سے کیسے جنازہ اٹھتا، چھوٹے بچے تھے وہ تو بابا کا دامن ساتھ لے کے چل رہے تھے، مولا علی نے پیچھے سے جنازہ اٹھایا ہوا تھا، آگے سے اللہ جانے کس نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، پیچھے سے مولا علی نے جنازہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ کہا ہوگا نا بابا ہم اتنے مظلوم ہیں کہ 4 جنازہ اٹھانے والے بھی موجود نہیں ہیں، تو کہا ہوگا بیٹا حسین غم نہ کر، تیری ماں کا جنازہ اٹھانے کے لیے آج 4 نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے کائنات میں مومن بی بی کا جنازہ اٹھائیں گے۔ عزادارو ایک مرتبہ
جنازہ لے کے چلے ہیں, تھوڑی دیر چلے نا تو کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. بس آخری منزلہ ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا گریا, بڑی مقبول مجلس ہوگی, شہزادی فاطمہ تو زہرا اس کا اجر دے گی. ایک مرتبہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. علی نے پوچھا بیٹا حسن یہ قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ کہا بابا جان رات کے اندھیرے میں چادر میں لپٹی بہن زینب ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے یہ سنا, کہا جنازے کو زمین پہ رکھو, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی, جاؤ زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ. آدھی رات میں چادر میں لپٹی زینب ماں کے جنازے کے ساتھ نہیں آ سکتی. میں کہوں گا یا علی ہائے غیرت سید سجاد, آج غیرت علی کو گوارا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں